بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 18 نومبر 2020 بروز بدھ یہ عمران ریاض صاحب کا ایک کلپ سنا۔ یہ ان کا اس طریقے سے کلپ آیا، اس کا موضوع یہ تھا کہ توہین رسالت پر مغربی میڈیا کا رد عمل، فرانس کے ساتھ کون سے ملک مل گئے، مسلمانوں کے خلاف نئے قوانین کی تیاری۔ تو اس میں بڑے اچھے انداز سے انہوں نے ایک چیز کو بیان کیا کہ یہ جو مغربی ممالک ہے وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی توہین کرتے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف کوئی قانون بناتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے رد عمل میں اگر کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو پھر اس کو دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے۔ کاش ان لوگوں کو یہ سادہ سی بات سمجھ میں آ جائے۔ عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ کاش یہ سادہ سی بات ان کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ جب مسلمانوں کو مارتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف قوانین بناتے ہیں اور توہین کرتے ہیں تو یہ بڑا ایک عاجزانہ اور بھیک مانگنے والا انداز تھا۔ اور پھر آسٹریا کا حوالہ دیا کہ وہاں بھی ایک قانون پاس ہو رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل اسلام کے خلاف، کہ یہ اس کو پولیٹیکل اسلام کا وہ نام دے رہے ہیں کہ اسلام کی جو بھی بات کرے گا، اس کی تبلیغ کرے گا اور اس طرح جو اپنے مذہب کو پروموٹ کرے گا، دین کو، تو وہ مجرم سمجھا جائے گا، اس کو جیلوں میں ٹھونسا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں تو ہو رہی ہیں۔ آپ غور کیجئے، عمران ریاض صاحب اور جو میری بات سن رہے ہیں وہ یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے، غور کریں گے کم از کم، کہ دیکھیے یہ مغربی ممالک جتنے بھی قوانین پاس کر رہے ہیں یا اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے اعمال کے اوپر ہے کہ دوپٹہ نہیں اوڑھ سکتے ہیں اور گیدرنگ نہیں کر سکتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، لیکن آپ اپنے ملک کی تو کچھ خبر لیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر تو توحید بیان کرنے کے اوپر قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت بیان کرنا جرم ہے۔ اللہ کی وحدانیت بیان کرنا یہاں ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر جرم ہے۔ توحید خالص، وہ توحید کا نعرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں بلند کیا تھا، کیونکہ یہ قوم پوری طرح مزار پرستی، گنبد پرستی، قبر پرستی کے شرک کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، اور یہ پوری طرح یہ بت پرستی کی ایک نئی شکل ہے، نیا انداز ہے، بت پرستی ہے پوری طرح۔ اور کئی دفعہ ہندو بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے مہاراج کو اگر کھڑا کر کے پوجتے ہیں تو تم اپنی مورتی کو لٹا کے پوجتے ہو، فرق بتاؤ، اور بالکل حق بجانب ہوتے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ اسلام کے اندر یہ مورتی پوجا جس طرح نہیں ہے، جس طرح بت نہیں سنتا ہے اور بت کھاتا پیتا نہیں ہے، اسی طرح یہ قبر والا نہیں سنتا ہے، نہیں کھاتا پیتا ہے، نہیں کچھ کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں نہیں تھوڑا سا سنتا ہے، پھر بت بھی سنتے ہیں، پھر ان کو کیوں گلا کرتے ہو؟ تو یاد رکھیں، آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں ان کو کہ کاش تھوڑی سی یہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے، اس سے بڑی کاش کہ آپ کو اور ہماری قوم کو یہ تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جائے کہ آج یہ جو دین کے نام سے بت پرستی اور شرک ہو رہا ہے، یہ گنبد پرستی، مزار پرستی، عرس اور میلے، تعویذ گنڈے، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، پھر ہر جگہ انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یہ خالص اللہ کے دین کا انکار ہے، اور یہ اس سے بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم ہے جو یہ مغربی دنیا کر رہی ہے، اس سے بڑا جرم ہے۔ یہ میں نے ان کے دھرنے بھی دیکھے ہیں، خادم رضوی صاحب کے اور دوسرے مولویوں کے بھی، اس کے اندر اس قدر شرکیہ نعرے لگائے جاتے ہیں، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر لبیک یا رسول اللہ، براہ راست نبی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، اور یہ شرکیہ نعرہ ہے، شرک ہے، اور اللہ کی توحید کے اوپر ڈاکہ ہے، اللہ کی توحید کا انکار ہے، اور سزا ملتی ہے یہاں۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے، یہ کم از کم 20-25 سال پہلے کی بات ہے، ہم نے ایک پروگرام کیا، وہاں بازار میں ہم دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے، شرک کا رد کرتے، حتیٰ کہ رائے ونڈ جیسے شہر کے اندر جہاں یہ تبلیغی جماعت والے ہیں، وہاں جب ہم نے بازار میں جا کے یہ توحید کی دعوت دی اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا تو وہاں مارنا شروع کر دیا مولویوں نے، اور اس کے بعد پورے رائے وینڈ کو بند کر دیا گیا، ریلوے لائن بند کر دی گئی، اور ہمیں وہاں سے پکڑ کے
تھانے لے جایا گیا، پھر وہاں سے لاہور لایا گیا، کیس چلتا رہا، اور بی بی سی سے یہ خبریں آئی تھیں اور انہوں نے کہا کہ حیرت ہوتی ہے کہ اسلام کے نام کے اوپر، کلمے کی بنیاد کے اوپر بننے والے ملک کے اندر توحید بیان کرنے کے اوپر مار پڑتی ہے۔ یہ ہوا ہے میرے بھائیوں، اور خود میرے ساتھ مجھے اسی بات کی وجہ سے، میں فوجی افسر تھا، فوج سے نکال دیا گیا کہ میں نے جب اپنی یونٹ 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر یہ کہا کہ جو جعلی مدد کا نعرہ ہے، دم دم علی یہ جو دوڑتے ہوئے لگاتے ہو، یہ شرک ہے اور یہ اللہ کی توحید کا انکار ہے، قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے، تو اس کے اوپر ایکشن ہو گیا۔ بتائیے، بجائے اس کے شاباش دیتے، اس وجہ سے فوج سے نکال دیا گیا۔ افسری 4 سالہ میری ٹریننگ، اور کتنا بڑا نقصان پہنچایا گیا میری فیملی کو اور پاکستان فوج کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن ان کی کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے علاقے، اس گجرخان کے علاقے کے اندر جب یہ توحید کی دعوت ہم نے پھیلائی تو یہ اتنا بڑا کیس بنایا گیا کہ ہمارے بابا کی توہین کی ہے انہوں نے، یہ بابا صاحب سبحان کی جو اوپر ہم چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں منتیں مانگتے ہیں، وہاں جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، عرس اور میلہ کرتے ہیں، تو یہ منع کرتا ہے کہ یہ شرک ہے، اور ہمیں جو پیری مریدی سے منع کرتا ہے، تعویذ گنڈے سے منع کرتا ہے، قبروں کی پوجا سے منع کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کو بھی پکارنا کہتا ہے شرک ہے۔ یہ آج جو ہے ان کو پکارا جا رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، نور میں نور اللہ کا عقیدہ، اس طرح کی ساری باتیں، پورا کیس بنایا گیا، اور 3.25 مہینے میں اڈیالہ جیل میں رہا ہوں۔ تو آپ اللہ کے بندو غور کرو، تم خود جب توحید کو نہیں مانتے ہو تو یہ اللہ کے عذاب ہیں، اللہ کے عذاب ہیں تمہارے اوپر، اور بہت بڑے عذاب ابھی تو آنے والے ہیں، ابھی تو اس کا بالکل آغاز ہوا ہے، اس کا آغاز ہوا ہے، اور بہت بڑے عذاب کے اندر یہ قوم جکڑی جا رہی ہے۔ عربوں کی حالت دیکھ لو آپ کے سامنے، کس طرح دین اسلام کا، ایمان عقیدے کا مذاق اڑا کے کس طرح یہودیوں کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، اور ہمارے بھی بالکل وہ دین کا نام لیتے ہوئے، اسلام کا نام لیتے ہوئے، جہاد کا نام لیتے ہوئے، عقیدے کا نام لیتے ہوئے ان کو شرم محسوس ہوتی ہے، اور عقیدے کی بڑی بڑی باتیں جو بھی ہیں یہ بھی ان سے مخصوص قسم کے لوگوں سے یہ ڈرتے ہوئے بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو بتاؤ، مرنا نہیں ہے، اللہ کے ہاں نہیں جانا ہے، جواب نہیں دینا ہے؟ تو عمران ریاض صاحب، یہ بات ہے اصل، کہ وہ تو اعمال کے خلاف ہے، آپ کو عمل نہیں کرنے دینا چاہ رہے، اور آپ توحید کے خلاف ہیں، اور عقیدے کی بات پیش کی جائے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، پرچے کٹ جاتے ہیں اور جلوس نکالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑے توحید کے دشمن ہیں یہ ہمارے یہ جن مولوی جو دھرنے کرتے ہیں، خاص کر خادم رضوی، طاہر القادری، طارق جمیل، یہ سارے اللہ کی توحید کے، اور یہ جو فضل الرحمان ہے یہ تو بہت ہی اپنے باپ کی طرح حدیں کراس کر گیا ہے، اس جمہوریت کے شرک کے اندر قوم کو پھنسایا ہے، اور کرپشن کے اندر آپ دیکھیے پوری دنیا میں جگہ صحیح ہو رہی ہے، لیکن یہ واپسی کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ان کو ایمان عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے خود دیندار بنو، پہلے خود توحید کو سمجھو، اللہ کی وحدانیت کو سمجھو، پھر مغربی دنیا کو کہنا وہ تو ہے ہی غیر۔ جب اپنوں نے یہ کیا ہے، اپنوں نے یہ گل کھلائے ہیں جو غیر نہ کر سکے، تو پھر غیروں سے کیا گلہ کیا جائے۔